قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: والسلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه وعزة حبيبه ومقام حبيبه ورفعة حبيبه مخبرا وأمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جان یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی شدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم فرما کرم دونوں جہاں پہ رکھ شرم. تمام کی تمام تعریفیں توصیفیں ثنائیں محامد محاسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات علی کے لیے. درود و سلام ہم سب کے آقا و مولا رب کے محبوب دانائے گشو منزہ عن الوشو در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون نور الافئدۃ والعیون. اللہ کے پیارے امت کے سہارے حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات منور کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات مبدأ کائنات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی پر آپ کی پاکیزہ طیب طاہر اور معطر آل پر حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر اور قیامت تک
آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، بالخصوص آپ کی اس جامع مسجد بلال کے امام محترم، خطیب مکرم، انتظامیہ جامع مسجد اعظم، بزرگ حضرات، دوست احباب، آپ احباب، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی یہ جو علم روحانی محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس میں تشریف لائے ہوئے ہیں مجھے بھی ہمارے محترم المقام جناب ہمارے بزرگ پرویز صاحب نے حکم دیا حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو میرے نوجوان دوست ہیں، آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ کیونکہ یہ جو اسپیکر ہے نا یہ آگے لگے ہوئے ہیں، جو بندہ بول رہا ہوتا ہے اس کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ آپ کی مسجد کا احاطہ بڑا ہے اور آپ لوگ کم بیٹھے ہیں، انتظامیہ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ ہاں شاید کوئی بہت بڑا خطیب آیا ہو، خیر وہ بڑا تو نہیں ہوگا جس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب پبلک کم ہے تو میں نے بیان نہیں۔ ہماری تربیت ہمارے اساتذہ نے ایسی کی ہے، ایک بندہ بیٹھا ہو یا 1000 بندہ بیٹھا ہو، امام کے پیچھے 1000 مقتدی ہو پھر بھی اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہوتی ہے، ایک مقتدی ہو پھر بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ محفل میں 2000 کا مجمع ہو تب بھی ایک کے لیے بولا جاتا ہے، 2 بندے بیٹھے ہوں پھر بھی مصطفیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمپل کر دیں، ایک پوائنٹ کو کم کر دیں۔ اب آپ کے سامنے آیت پاک پڑھی قرآن مجید سے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، زیادہ سمپل ہو گیا، پہلے جو تھا اس سے ایک پوائنٹ کم کرو بس۔ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 58 سورہ یونس کی، بس ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیں، قل، اے محبوب آپ فرما دیں۔ بڑے بڑے علماء کو آپ سنتے ہیں، جب میں نے اشتہار دیکھا جس میں سے اکثر مرکز اسلام، عالم اسلام کا عظیم مرکز جہاں سے ہزاروں علماء نے فیض حاصل کیا اور دنیا کے کونے تک پہنچا، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، وہاں کے اکثر علماء، اساتذہ، امن کے قدموں سے لگنے والی خاک سے فیض حاصل کرنے والے ادنا طالب علم، ظاہر ہے پھر جس طرح کہ آپ علماء کو سنتے ہیں اسی طرح کا آپ کا مزاج بھی ہوگا علمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیں، جب تمہیں اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی عنایت مل جائے تو کرنا کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ خوشی کا اظہار چپ رہ کے تو نہیں ہوتا نا، خوشی کا اظہار تو بول کر ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں مرتبہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے۔ اچھا نعمت ملے، فضل ملے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ مشہور آیت پاک ہے، میلاد کے موقع پر اکثر پڑھی جاتی ہے، عوام الناس کو یاد بھی ہو جاتی ہے۔ نعمتوں کا پورا ایک جہان ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین بہت بڑی نعمت ہے، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھا کاروبار، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد صالحہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمتوں کا ایک جہان ہے۔ کوئی بھی نعمت بندے کو ملتی ہے وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ بخاری کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، محمد النعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا جو سب سے بڑا جہان ہے، اس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، چھوٹی نعمت ملے تو اللہ فرماتا ہے خوشی کا اظہار کرو، جب سب سے بڑی نعمت ہمارے مقدر میں آئی ہے ہمیں کتنا خوشی کا اظہار کرنا ہے۔
اس لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، دلائل کہاں پر لکھا ہے، کیوں نہیں منانا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عربی کے مصرے ہیں، میلاد منانے کے لیے دلیل صحیح کی ضرورت نہیں، قلب صحیح کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلیل صحیح نہ بھی ہو، بندے کا دل صحیح ہو، پھر بھی وہ ہر لمحے کہتا ہے کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دل سلامت ہونا چاہیے، اصل بات یہ ہے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں میلاد نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ولادت کو کہتے ہیں، پیدا ہونے کے دن کو میلاد کہتے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ولادت کا تذکرہ نہیں ہے؟ موجود ہے۔ سورہ مریم آپ پڑھیں، میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے یوم پیدائش پر خود سلام بھیجا، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات فرمائی، میں سلام ہوں اس دن پر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، مردے پر نظر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو کچھ بندہ کھا کے آتا ہے، جو گھر میں چھوڑ کے آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے ہیں جو کچھ کھا کے آیا ہوتا ہے اس کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ نے کہا؟ اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور جس دن میں قیامت کے دن دوبارہ آؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرق ہے، حضرت عیسیٰ ہیں روح اللہ اور ہمارے آقا مولا ہیں حبیب اللہ۔ روح اللہ اور حبیب اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو اپنے یوم ولادت پر خود سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا وہ ہیں جن کے یوم ولادت پر خدا بھی سلام بھیجتا ہے، ساری خدائی بھی سلام بھیجتی ہے۔ خدا بھی سلام بھیجتا ہے، خدا کی ساری خدائی بھی سلام بھیجتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال یہ میں آپ کو چند سرسری باتیں کروں، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مقصد ہوتا ہے کہ آنے والوں کو صرف میلاد کی دلائل بتا کر تو جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا ایسا جان نسلوں تک منتقل ہونا چاہیے۔ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ابھی ٹین ایجرز ہیں، یہ جو لڑک پن میں ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے، ظاہر ہے انہوں نے ادھر ہی نمازیں پڑھنی ہیں، ادھر ہی انہوں نے پروگرام اٹینڈ کرنے ہیں، ادھر ہی ان کی شادیاں ہونی ہیں، ادھر ہی انہوں نے بڑا ہونا ہے۔ تو کل جب اب کتنا فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے، پھر جب یہ بڑے ہوں گے، مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جو ان پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے نا تو یہ پھر کہیں گے ہم نے اسی مسجد میں علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی وہی مناتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کو رکھا ہو۔ خوشی ویسے بھی تعلق والے کرتے ہیں، کسی کے یہاں خوشی ہو نا، کسی کی شادی ہو، کسی کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہو، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کسی کا تعلق ہوگا تو وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو جا کے چچا یا تایا خوشی کا اظہار کرتا ہے نا، رشتہ دار ہی آتے ہیں۔ دوسرے محلے سے اٹھ کے تو لوگ نہیں نہ آتے، جن کا نہ خونی تعلق نہ ایمانی تعلق، جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا وہ خوشی نہیں کرتے۔ مبارکباد ہو سنیو تمہیں، مبارکباد ہو مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں۔ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی بھی وہی کرتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ جس کا تعلق نہیں وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے، کیوں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ جس کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے ہوتا ہے وہ پھر وہ بات کرتا ہے جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ان کو کم کرتے آپ حضرت حسن بصری رضی اللہ، ان کو سمجھ آ رہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا لمٹ، حد، خط فاصل طے کر، کوئی وہ لمٹ کراس نہ کرے، جی میلاد النبی پہ اتنا خرچہ کر دینا، اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ فضول خرچی ہو جائے گی۔
لو جی لائٹیں لگا دی، بتیاں جلا دی، یہ مرچیں لگا دی، لگاتے ہیں ہمیں لگتی کسی کو ہے۔ بہرحال یہ فضول خرچی ہے۔ مولا علی کے خلیفہ سے پوچھتے ہیں، تابعی ہیں، اور وہ تابعی ہیں جنہوں نے 70 سے زائد بدری صحابہ کے ہاتھ کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پوچھتے ہو میلاد النبی پر کتنا خرچہ کرنا چاہیے؟ حسن بصری تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا سونا دے، یہ سارا مصطفیٰ کے میلاد پر قربان کر رہے ہیں، سارے مصطفیٰ کے میلاد پر قربان۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ احادیث ہیں، اور محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت۔ آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، جا کر پڑھیے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت چاہتے ہو؟ آج ہر بندہ ہدایت کا طلبگار ہے، ہر بندہ چاہتا ہے اسے ہدایت مل جائے، صراط مستقیم، بھٹکے نہ دائیں نہ بائیں، ہدایت پر چلتا ہوا سیدھا جنت میں چلا جائے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت چاہیے نا، تو پھر تمہیں اس طرح سے میرے محبوب سے محبت کرنی پڑے گی جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے، اس طرح سے محبت کرو جس طرح سے میرے مصطفیٰ کے یاروں نے محبت کی ہے، میرے مصطفیٰ کے پیاروں نے محبت کی ہے، صحابہ کرام نے محبت کی ہے۔ اس طریقے پر اگر تم مصطفیٰ سے محبت کرو گے نا، آسان لفظوں میں کہہ لیں، حدوں سے نکل کر مصطفیٰ سے محبت کرو گے نا، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر چلاتا ہوا جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک نہیں، 20 مثالیں اس پر، گھنٹوں کی تقریریں، صحابہ کرام نے کس طرح سے محبت کی، کیا ان کا عشق تھا یار، کیا ان کی محبت تھی۔ غیر مسلم مسلمانوں سے متاثر کس بات سے ہوتے تھے، کیسا مسلمانوں کا ان پر امپریشن پڑتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا جناب فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، بندے کا پہلا تاثر ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے۔ کیا صحابہ کرام کا روب اور دبدبا جناب کافروں کے سامنے جاتا تھا کہ وہ مجبور ہو جاتے تھے گھٹنے ٹیکنے پر، حالانکہ مال و دولت بھی ان کے پاس، طاقت بھی ظاہری طور پر ان کے پاس، آسائشیں بھی ان کے پاس، حکومت بھی ان کے پاس، لیکن وہ کیا دیکھتے تھے؟ آئیے بخاری کی حدیث سے بعد میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کو مبیش عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، سامنے کافر روک لیتے ہیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے جاتے ہیں، معاملات طے نہیں پاتے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ ادھر سے کافروں کی طرف سے عروہ بن مسعود آتے ہیں، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، عروہ بن مسعود کافروں کی طرف سے ایمبیسیڈر بن کے آ رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہونے لگا ہے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان۔ ڈائلاگ نہیں ہوتا، ابھی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بعد میں ہوتا ہے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ حضرت آتے ہیں، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور واپس چلے جاتے ہیں۔ واپس جا کر کافروں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بخاری کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بڑے بڑے علماء کو آپ سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کافروں کو کہنے لگے، میں نے یہ منظر دیکھا ہے، فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له فوالله وفدت على القيصر وكسرى والنجاشي ان رايت ملكا قط يعظمه اصحاب محمد محمدا۔ اب
آج بڑے علماء ان کے لگا بھی لیں. لو جی عروہ بن مسعود جا کر کافروں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے وہاں پر ایک منظر دیکھا ہے. منظر بڑا عجیب ہے. منظر یہ ہے صحابہ اکرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گرد یوں گھوم رہے ہوتے ہیں جس طرح شمع کے گرد پروانے گردش کر رہے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھوک مبارک لعاب دان شریف جس کو ہم کہتے ہیں تھوک مبارک باہر نکالنے کا ارادہ فرماتے ہیں, زمین پر پھینکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک تھوک صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے دونوں ہاتھوں پر لے لیتے. یہ محبت ہے صحابہ کی. بتائیں جی قرآن مجید میں کہیں پر آیا ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہو اے مومنو اے ایمان والو جب میرا نبی تھوک مبارک باہر لائیں تو تم نے زمین پر نہیں گرنے دینا, اپنے ہاتھوں میں لے لینا. نہیں, مصطفیٰ نے خود فرمایا ہو کہ نبی کی تعظیم اس طرح کرنا نہیں, تو پھر کیا؟ پھر اس کو یہی تعبیر کریں گے نا جس طرح سے آج کے زمانے میں اس کو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے تعبیر کیا. کیسے تعبیر کریں گے؟ یوں ہی تعبیر کریں گے نا. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. عشق یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب سے کیسے محبت کرنی ہے, بس عشق کر کے بتاتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے اس طرح محبت. آپ آخر والے پریشان بیٹھے ہوئے لبیک یا رسول اللہ, تو کو اٹھائیں ذرا لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. آپ جناب روک سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے, کہاں سے آپ نے لے کر. میں آپ کے سامنے آیات پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی, بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں وَإِذَا تَوَدَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. میں نے بڑا ہی عجیب منظر دیکھا ہے, بڑا ہی عجیب منظر دیکھا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا ارادہ فرماتے ہیں, ہاتھ مبارک دھو رہے ہیں, نہ کسی کا اشارہ مصطفیٰ جیسا نہ کسی کے ہاتھ مصطفیٰ جیسے. وہ تو وہ ہاتھ ہیں جن کی قسمیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. حضور وضو کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہاتھ مبارک سے جو لگنے والا پانی ہوتا ہے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر مل لیتے ہیں, چہرے پر مل لیتے ہیں, تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. مصطفیٰ کا بچا ہوا تبرک مجھے دے دو, جس کو مل جاتا مل جاتا, نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا, بدن پہ مل لیتا. راوی کہتے ہیں جو بندہ مصطفیٰ کا بچا ہوا تبرک اپنے بدن پر مل لیتا تھا اس کے بدن سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی تھی. سمجھ آئیے آپ کو بات کہ نہیں؟ خوش ہو کر کہیں نظر سبحان اللہ. مصطفیٰ کے وضو مبارک کا بچا ہوا پانی جو زابی لے لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں خوشبوئیں پیدا فرما دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظریں جھکا کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, حرکت بھی نہیں کرتے. اتنی تعظیم کرتے ہیں, اتنی تعظیم کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا ہے, 1400 صحابہ موجود ہیں, مصطفیٰ ایک کو بلاتے ہیں, توجہ, ایک کو بلاتے ہیں, نام لے کر فرماتے ہیں ابو ہریرہ بات سنو, ابو بکر بات سنو, عمر ادھر آؤ, عثمان ادھر آؤ, علی ادھر آؤ, طلحہ زبیر ادھر آؤ. راوی کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا ہے, مصطفیٰ ایک کو نام لے کر بلاتے ہیں لیکن 1400 مصطفیٰ کی بارگاہ میں لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں. کنجوسی تو نہ کرے, سمجھ آئیے بات تو بولے نا لبیک.
1400 مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ جو نکالا حضرت عروہ بن مسعود نے، یہ منظر دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا، صرف یہ منظر دیکھ کر، صحابہ اکرام کی مصطفیٰ سے محبت دیکھ کر، عبادتیں دیکھ کر نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو دن کے وقت غازی ہوتے تھے، رات کے وقت نمازی ہوتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل ہوتا تھا، مصطفیٰ کی عید ہوتی تھی۔ ان کے لیے تو ہر دن یوم عید ہوتا تھا، مصطفیٰ کے مبارک چہرے کو وہ دیکھتے تھے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے یار میں تمہاری طرف سے کیسرا و کسرا کے محلات میں بھی سفیر بن کے گیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میں نے حاضر دی ہے، لیکن قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی ذات کی، جتنی محبت مصطفیٰ کے صحابہ اپنے آقا و مولا سے کرتے ہیں کائنات میں نہ کسی نے کی ہے، نہ کوئی کرتا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ کہنے لگے گواہ ہو جاؤ، صحابہ کی اپنے آقا و مولا سے محبت دیکھ کر عروہ بن مسعود بھی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ ایک اور بات کی حضرت عروہ بن مسعود نے، انہوں نے کہا یہ تو تھا میرا پیغام کہ میں ہو گیا مسلمان منظر دیکھ کے، اب ایک پیغام ہے تمہارے لیے، ایک نصیحت ہے تمہارے لیے، فری ایڈوائس میسیج میری طرف سے لے لو۔ وہ کیا؟ تم ہماری طرف سے سفیر بن کے گئے تھے، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہیں پیغام یہ ہے، تمہیں نصیحت یہ ہے، ان کے مقابلے میں نہ جانا۔ وہ کافر کہنے لگے ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، ہمارے پاس اونٹ ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، سارا ساز و سامان ہمارے پاس ہے، ہم کثرت میں بھی ہیں، ادھر ایک ہے ہم 1000 ہیں، ادھر 1400 ہیں ہم 14000 ہیں، تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ان کے مقابلے میں نہ جانا؟ راوی کہنے لگے ان کے مقابلے میں نہ جانا، جو صحابہ اپنے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ صحابہ اپنے نبی کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دے سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی جانیں بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان۔ یار سمجھنے کی بات، یہ صحابہ اکرام کی محبت ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بس آخری لمحات ہے بیان کی، توجہ رکھیے گا، کتنا ادب اور کتنی عقیدت صحابہ اکرام نے کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا، سیرت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر یہ کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں، آپ اپنے امام محترم خطیب مکرم سے پوچھ لیجئے گا، وہ ہستی ہیں 9ویں صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں، 2 لاکھ احادیث آپ کو زبانی یاد تھی۔ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ امام سیوطی وہ ہستی ہیں جن کو جاگتی آنکھوں سے 70 سے زائد مرتبہ مصطفیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، دیکھ کر مصطفیٰ کو پھر انہوں نے یہ باتیں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی، 60 سے 70 سال کے درمیان ان کی عمر، سر کے بال داڑھی کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں، حضور کی خدمت کر رہے ہیں، پانی کا پیالہ، مٹی کا پیالہ پانی پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پانی پیش کر رہے تھے نا تو دیکھا پیالے میں ایک بال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سب سے زیادہ نفیس، ہمارے سامنے گلاس اور پیالہ اس میں بال آ جائے، آج کا کوئی آدمی نہیں پیتا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تو مبارک کی بڑی جو طبیعت مبارک ہے بڑی نفیس تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضور کو اس طرح پانی دینا مناسب نہیں، پیالہ پیچھے لیا، گئے صاف کیا، بھرا، لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، کہا عمر ابن اخطب تو نے صرف میری طبیعت کا لحاظ کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند فرما دیا اور دعا فرمائی، اللہم جملہ، آپ کی اور میری دعا میں
زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک مخلوق کی دعا ہوتی ہے، ایک ولی کی دعا ہوتی ہے، ایک عالم کی دعا ہوتی ہے، ایک نبی کی دعا ہوتی ہے. جب مسلمان دعا کرتا ہے دیکھا جاتا ہے حرام تو نہیں کھایا، نماز تو نہیں چھوڑی، غیبت تو نہیں کی، گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، پھر آگے جاتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. الفاظ مشکل ہے، پریشان نہ ہو، سمجھا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم جب دعا مانگتے ہیں نا تو مقام اجابت آسمان سے آگے ہے، دیکھا جاتا ہے اول آخر درود پڑھا یا نہیں پڑھا، حرام کام تو نہیں کیا، نماز تو نہیں چھوڑی، پھر قبول ہوتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے مصطفیٰ کی دعا کا یہ عالم ہے، ابھی الفاظ نکلتے نہیں، مقام اجابت جھک کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جھک کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب حضور کسی پر بے پناہ خوش ہوتے نا تو اپنے مبارک ہاتھوں کو یوں اٹھاتے، جب حضور اٹھاتے نا ہاتھوں کو تو ہمیں مصطفیٰ کے مبارک بغلوں سے نور کے حلے نکلتے ہوئے نظر آتے، نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. دعا کیا دی؟ اللہم جملہ. راوی کہتے ہیں ابھی 60 سے 70 سال کے درمیان عمر ہے اور سارے بال سفید ہو چکے ہیں. مصطفیٰ نے دعا کی باری تعالیٰ ان کو حسن، جمال اور جوانی دے دے. حضرت عمر ابن اختب کہتے ہیں ابھی مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سر کے بال بھی سیاہ کر دیے، داڑھی کے بال بھی سیاہ کر دیے اور مجھے جوانی کا حسن دوبارہ عطا فرما دیا. کوئی کر کے تو دیکھے وہاں، کوئی پیار کر کے تو دیکھے. صحابہ تو حالت نماز میں بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے، مصطفیٰ کی سوچ میں مگن رہتے، حضور کی ذات میں مگن رہتے. ایک صحابی وہ دائیں جانب، سب کے دائیں جانب آخر میں نماز پڑھتے. اب جبکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ جو امام کے پیچھے ہے اس کے لیے ثواب سب سے زیادہ ہے، پھر دائیں والے کے لیے، پھر بائیں والے کے لیے، جو جتنا قریب ہے اس کے لیے ثواب زیادہ ہے. صحابہ نے کہا سمجھ سے بات دہرائے، آخر میں جا کر آپ نماز پڑھتے ہیں ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا تم ثواب لے لو. بات یہ ہے کہ جب مصطفیٰ سلام پھیرتے ہیں میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صحابہ کی نمازیں ہیں. وہ کون سی نماز ہے جناب؟ کیسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ آپ کے شہر لاہور سے کتابیں چھاپ رہی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر گدھے اور جانور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ دوسری پارٹی بوریا بسترا سر پہ اٹھا کر آنے والی اور کہنے لگے آؤ چلو 3 دن کے لیے تبلیغ پہ چلو، 7 دن کے لیے چلو، 10 دن کے لیے چلو، اللہ کی باتیں کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ آپ پڑھیں قرآن مجید سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، میرے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. باری تعالیٰ تیرے نزدیک مومن کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مومن وہ ہے جو میرا بھی ذکر کرتا ہے، میرے محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا کر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ حج، یہ ساری عبادات اللہ تبھی قبول فرماتا ہے جب بندے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت موجود ہے. حالت نماز میں آخری بات ہے 9:30 دعائیں. لو جی نماز کی حالت میں صحابہ کرام توجہ، نماز کی حالت میں بخاری کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ذمہ داری سے کتاب التفسیر میں موجود ہے. آیت پاک پڑھیں، اس کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. رکوع میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کانوں میں آواز پڑتی ہے، حضور بلا رہے ہیں. دل میں خیال آتا ہے
توجہ رکھیے گا، بات کو ضائع نہ کیجیے گا، سمجھ کر جائیے گا۔ ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ باتیں چھپا کر نہیں رکھی، سب کچھ بتا کر گئے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو رکھا ہوا ہے۔ محفل میلاد میں بندہ خود آتا ہی نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بارگاہ رسالت میں پہلے بندوں کا نام پیش کیا جاتا ہے، جس کو مصطفیٰ اجازت عطا فرماتے ہیں وہی مصطفیٰ کے میلاد کی محفل میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو ایزی نہ لیجئے گا، اپنے آپ کو عام نہ سمجھیے گا۔ کتنے لوگوں تک دعوت گئی ہوگی، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے سامنے آ کر گناہگار خطاکار بیان کر رہا ہے، اس لیے نہیں، جہاں پر بھی مصطفیٰ کی میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا بھی بیان ہوتا ہے، جو بھی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، ہو میلاد کی محفل۔ امام سیوطی کا تعارف آپ سن چکے نا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس جگہ، جس گلی میں، جس محلے میں، چوک میں، چوراہے میں، گھر میں، دکان میں، مسجد میں مصطفیٰ کے میلاد کی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس جگہ کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، ہو مصطفیٰ کا میلاد جب ختم ہو جاتا ہے، دعا ہو جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے، جس جگہ پر مصطفیٰ کا میلاد پڑھا گیا ہوتا ہے سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ، رکوع میں کانوں میں آواز آتی ہے، مصطفیٰ بلا رہے ہیں، دل میں خیال آتا ہے فٹافٹ نماز مکمل کرتا ہوں، نماز مکمل کر کے تو حضور کی بارگاہ میں چلے جاتا ہوں۔ 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھی، جلدی جلدی آپ نے پڑھی، جائز چلے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا ابو سعید کدھر تھے؟ عرض کیا حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں چھوڑ کر کون سی نمازیں پڑھ رہے؟ کون سی نمازیں تم پڑھ رہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ سورہ انفال کی آیت اللہ نے نازل کر دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ بخاری کی حدیث ہے، سورہ انفال کی اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے، کتاب التفسیر میں کوئی بھی تفسیر۔ حضور نے فرمایا، میں آپ کو پریکٹیکل کر کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ ویسے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلا لے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا ابو سعید تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ معافی معذرت، کیا حکم آ گیا ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا اللہ کا یہ حکم ہے، تم نماز کی حالت میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قوما میں ہو، جلسہ میں ہو، جدھر بھی ہو، اگر رکوع کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہے ہو، مصطفیٰ کی کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے، یہاں سے بھی نماز ختم کرنے کی ضرورت نہیں، نماز وہیں پر جاری رکھتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ لو جناب، لڑائی ہو گئی عقل کی اور عشق کی۔ عقل کہنے لگی نماز تو ٹوٹ گئی، کیوں؟ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے، قبلے سے رخ پھرا، قبلے سے سینہ پھرا، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہونے لگا تھا تو 3 دن آپ بڑا علیل رہے اور رب سے مانگ کر بیماری لی۔ صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، بخاری کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر کو کہو مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ مولا علی نے بھی کہا جس کو مصطفیٰ نے دین کے معاملات میں ہمارا امام بنا دیا ہے، علی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو پہلا خلیفہ مان رہا ہے۔ 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کی ظاہری حیات میں پڑھائیں، مولا علی نے پیچھے پڑھی۔ نماز میں حضور باہر تشریف لے آئے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، حضور کا حجرہ مبارک پیچھے ہے،
پردہ ہٹاتے ہیں، پردہ ہٹتا ہے تو صحابہ اکرام ہاتھوں پر ہاتھ مار، اس کو کہتے ہیں تصویق. امام کو پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ آپ کی اور میری نماز ہوتی ہے. چلے آپ تو پھر بھی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، میرے جیسا بندہ جو نماز میں ہوتا ہے اور بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، حساب کتاب میں مصروف ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی رکعت کیا پڑھے، سلام پھرتا ہے تو پتہ چلتا ہے نماز کی حالت میں. صحابہ کی نمازیں ایسی نہیں تھیں، وہ تو نماز میں اتنا مستغرق ہو جاتے تھے. مولا علی کو تیر لگ گیا، تیر، تو مولا علی کو بڑی تکلیف ہو، آپ نے فرمایا اس طرح سے نہیں نکلنا، جب میں نماز پڑھنے لگوں گا رب کا دیدار ہو رہا ہوگا تم تیر نکال لینا. ان کی نمازیں ایسی نمازیں تھیں. صدیق اکبر نماز میں اتنا مستغرق، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ پیچھے تصویق کر رہے ہیں. جب آواز بلند ہوئی صحابہ نے اس طرح کیا، پہلے یہ حکم تھا، بعد میں یہ لقمے کا حکم آیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنے کا. صحابہ نے اس طرح کیا. جب آواز بہت زیادہ بلند ہو گئی نا تو صدیق اکبر نے سجدہ گاہ سے نظر اوپر اٹھائی. جب نظر اوپر اٹھائی نا یوں، تو فوراً سے صدیق اکبر پیچھے مڑ گئے. اب سامنے دیکھنے سے کیسے پتا چلا؟ بعد میں پوچھا گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب میں نماز میں مستغرق تھا، رب کی عبادت میں ڈوبا ہوا تھا، مگن تھا، آواز کانوں میں پڑی، میں نے جب یوں اوپر چہرہ کیا نا تو مسجد نبوی کی دیواروں میں مجھے مصطفیٰ کے چہرے سے نکلنے والا نور نظر آ رہا تھا. نماز ٹوٹ گئی. عقل تو یہی کہتی ہے، چہرہ بھی پھر گیا، نماز ٹوٹ گئی، عقل یہ کہتی ہے. لیکن حضور نے فرمایا صدیق نماز پوری کرو. نماز نہیں ٹوٹی. مسئلہ تو یہی ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن حضرت ابو سعید والی حدیث ذہن میں رکھیں اور یہ صدیق اکبر والی حدیث ذہن میں رکھیں. علماء نے لکھا، عارفین نے لکھا، عشاق نے یہ بات لکھی کہ نماز ہوتی کب ہے اور بچتی کب ہے. نماز ہوتی کب ہے اور بچتی کب ہے. پڑھتے تو بڑے ہیں لیکن بچتی کن کی ہے، قبول کن کی ہوتی ہے؟ توجہ، دو جملے ہونے ہیں، ایسے آپ کو بات سمجھ آ جانی ہے. صدیق اکبر نے اپنے عمل سے بتا دیا نماز ہوتی تب ہے جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. نماز ہوتی تب ہے جب چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اور بچتی اور قبول تب ہوتی ہے جب دل رسول اللہ کی طرف ہوتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ. کن چکروں میں آپ میں ہمیں کن چکروں میں الجھایا جا رہا ہے. 40 سال ہو گئے لوگوں کی نمازیں درست نہیں. نماز کا انکار نہیں ہے، نماز فرض ہے، لیکن یہ بخاری کی حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء بھی؟ میں انبیاء بھی. یا رسول اللہ رسول بھی؟ میں رسول بھی. یا رسول اللہ آپ بھی؟ میں بھی. عمل کی وجہ سے نہیں، قیامت کے دن جو بھی جنت میں جائے گا، بلکہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے رب کے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، اور جو بھی جائے گا میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اب کوئی آپ سے پوچھے نا کہ میلاد کیوں مناتے ہو، تو اسے کہنا میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ قیامت کے دن مصطفیٰ نے ہماری شفاعت فرمانی ہے. قیامت کے دن اگر یہ ہو گیا کہ بندہ، مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کس کا سکہ چلنا ہے، کس کا نام چلنا ہے، یہ لکھ لیں، بات نوٹ کر لیں. قیامت کے دن چلے گا سکہ تو مصطفیٰ کا چلے گا. قیامت کے دن سنی جائے گی تو مصطفیٰ کی سنی جائے گی. حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا یرغب الیہ خلق کلہم حتی ابراہیم. فرمایا قیامت کے دن اگر ابراہیم بھی جنت میں جائیں گے تو میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اسی لیے تو ہم مصطفیٰ کا آج میلاد کرتے ہیں، مصطفیٰ سے تعلق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں.
لوگ کہہ دیتے ہیں اگر کسی سے جناب مدد لینے کے لیے چلے جائیں نا، مدد مانگنے کے لیے چلے جائیں، وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کس منہ سے آئے ہو؟ تو کام نکلوانا ہو، کہیں پر کام آنا ہو تو پھر بنا کے رکھنی پڑتی ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ مصطفیٰ قیامت کے دن نظر کرم فرما دے تو پھر مصطفیٰ کے ساتھ اتنا تعلق بنا کے رکھو کہ مصطفیٰ قیامت کے دن فرما دیں یہ تو وہی غلام ہے جو قیامت کے دن یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہتا تھا اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جالڑیاں۔ اتنی محبت مصطفیٰ سے ضرور کر کے جانا جو پیغام آج کے دور میں مجدد ناموس رسالت مرکز غیرت و ہمیشت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے دیا کہ اتنی محبت مصطفیٰ سے کر کے جانا کہ قیامت کے دن نہ ہو تمہیں قبر میں پتہ چل جائے، قبر میں پہنچو مصطفیٰ آئے تمہیں نہ کہنا پڑے مصطفیٰ دیکھ کر فرما دے جانے دو یہ تو اپنا غلام آ رہا ہے۔ قبر میں جا کر کہو کیا پوچھے فرشتے کیا کہتے تھے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، تم کہو ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہتے تھے، وہ یکم اکتوبر والی محفل نکال کر دیکھو تو میں تو ان کے بارے میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ احمد رضا ان گالوی تے مکانی ہے نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اتنی محبت مصطفیٰ سے کر کے جانا جس طرح سے اعظم چشتی کہتے ہیں میں نے تو قبر میں یہی کہنا ہے تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دل چڑھ جاوے، جے او روح تو نقاب ہٹاوے، جے او جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، توبہ توبہ حسن سجندہ جھال نہ چھلی جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جڑا آوے او وک جاوے، اعظم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ اتنی محبت مصطفیٰ سے ضرور کر کے جانا۔ برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو قبر میں یہی کہوں گا، میں دنیا میں بھی کہتا تھا آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت وہ فرماتے میں تو یوں کہوں گا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں قبر میں فرشتے پوچھیں کیا کہتے تھے تو میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو۔ اتنی محبت مصطفیٰ۔ لو جی حدیث بات ذہن میں آ گئی، کہہ رہے ہیں جناب تھوڑا وقت اور جو علماء ہوتے ہیں نا علماء وہ احادیث میں مطابقت دیتے ہیں۔ آپ عالم علم میں نے اس بات سے اندازہ لگایا جیسے میں نے پوسٹر پہ جو بڑے بڑے علماء کے نام دیکھے، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا۔ کس کو پیدا کیا؟ قلم۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کلہ نور نبی کا من نورہ او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ دو حدیثیں آ گئی، دوسری پارٹی والے کیا کہیں گے ایک حدیث صحیح نہیں ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں ایک حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن جو علماء ہوتے ہیں جو اہل عشق ہوتے ہیں وہ دو احادیث میں مطابقت دیتے ہیں۔ چلو علماء کا
کی بات تو رہی نا برابر. آسان اس کی مثال یہ ہے، دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے قبول کیا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے. سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے قبول کیا، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید نے اسلام قبول کیا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ ساری احادیث بیک وقت ایٹ اے ٹائم قابل قبول کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی حدیث کو تو ریجیکٹ کرنا پڑے گا نا. آپ نے فرمایا ہو مصطفیٰ کا فرمان اور ابو حنیفہ اس کو ریجیکٹ کر دے، یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید نے اسلام قبول کیا. یہ طریقہ، یہ علم ہے. یہ علم کی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے میں نے رکھی. علماء اس طرح پھر تطبیق دیتے ہیں. دوسری پارٹی والے کیا کہیں گے؟ ایک حدیث صحیح نہیں ہے، دوسری کو لے لیں گے. لیکن علامہ اقبال نے مسئلہ حل کر دیا. علامہ اقبال، آپ بتاؤ جناب، کلندر لاہوری، فیلسوف مشرق، مفکر پاکستان، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، آپ بتائیں جناب، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، دوسری طرف آیا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. قلم والی ٹھیک ہے یا مصطفیٰ کے نور والی ٹھیک ہے؟ علامہ فرماتے دونوں ٹھیک ہے. تو پھر علامہ جی یہ بتائیے قلم سے مراد کیا ہے؟ علامہ فرماتے میں بتاتا ہوں نا، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. علامہ اقبال فرماتے یہ جو قلم کی بات ہو رہی ہے نا، یہ قلم بھی مصطفیٰ کے نور کو ہی کہا جاتا ہے. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق میرا اگر نہ ہو تیری نماز کا امام، شوق میرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. علامہ اقبال نے کہا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی. علامہ اقبال فرماتے نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ علامہ فرماتے صحابہ کے طریقے پر میں تو نماز اس لیے پڑھتا ہوں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی. یا رسول اللہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. یہ صحابہ کی نمازیں ہیں جناب. بخاری کی ثلاثی حدیث ہے، بات مکمل. بخاری کی ثلاثی حدیث ہے، تقریباً حدیث میں نے آپ کے سامنے بخاری سے پڑھی، مسلم ذمہ داری سے عرض کرا. ثلاثی حدیث پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تین واسطوں کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. یعنی راوی لیتے ہیں تابعی سے، وہ لیتے ہیں صحابی سے، اور صحابی نے یہ سنا ہوتا ہے مصطفیٰ سے. تین واسطوں سے یہ حدیث مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. اور بخاری میں کل 21 احادیث ایسی ہیں جو ثلاثی ہیں. 7000 سے زائد احادیث ہے بخاری میں، اور یہ ثلاثی حدیث ہے. کیا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نابینا، آنکھوں کی بینائی چلی، کافی کمزور ہو گئی. نابینا شخص پر جماعت لازم نہیں ہوتی. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور جس طرح سے آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو 4 چاند لگائے تھے، میرے غریب خانے میں بھی تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا حضور تشریف لے گئے. صحابہ نے پوچھا فضل بن عباس وجہ کیا ہے، حضور کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک قدم اپنے گھر میں اس لیے لگوائے ہیں، میں مسجد تو جا سکتا نہیں، جماعت میرے پر لازم نہیں، میں نے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. میں نے کہا جہاں پر محبوب خدا کے قدم لگیں گے وہاں پر میں اپنی جبی رکھ کے رب کی عبادت کیا کروں گا. یہ نماز ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب.
مستغاث محبت کریں، حدوں سے نکل کر کریں، اتنا پیار حضور سے ضرور کر کے جائیں کہ جب روح میری پیروان خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا فقیر آیا۔ اتنی محبت مصطفیٰ سے ضرور کر کے جائیں۔ آپ تو ویسی خوش قسمت ہیں، لاہور والے خوش قسمت ہیں، داتا علی اجمیری کی نگری میں رہتے ہیں۔ ایک تو داتا علی اجمیری کی نگری میں رہتے ہیں، دوسرا اس لیے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین جیسی شخصیت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جو کچھ عرض کیا آپ نے سنا، اس میں میرے والدین کی دعائیں، میرے اساتذہ کی دعائیں، میرے شیخ کریم کی نوازشیں تھیں۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی یقیناً میری جانب سے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاری سے محفوظ فرما کر اپنی عظیم بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مسجد کے منتظمین کو، انتظامیہ کو، امام محترم کو، نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نے 26 رات 27 گنا برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔